بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am from Hashmi English Academy. Today my topic is phrases. Define phrases. سب سے پہلے میں اس کو ڈیفائن کروں گی. phrases ہیں کیا؟ phrases are groups of words. phrases جو ہیں وہ ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں that function as a single unit in a sentence, جو ایک مکمل ایک یونٹ کے طور پر اکٹھے ہو کر کام کریں. بٹ ڈو ناٹ کنٹین بوتھ سبجیکٹ اینڈ ورب. لیکن نہ یہ دونوں سبجیکٹ اور ورب اکٹھے نہیں رہتے. اس وجہ سے ان کو جو ہے نا phrases کہا جاتا ہے. Here are the main types of phrases. یہاں جو ہے نا ہم مین ٹائپس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی ہیں. پہلا ہے noun phrase. A group of words that acts as a noun. اب بہت سے گروپ کے جو ہے نا الفاظ کے مجموعے جو کہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے ناؤن. دا کوئک براؤن فاکس. اب براؤن فاکس یا فوکس ہم کہتے رہتے ہیں. یہ دا کوئک براؤن فاکس جو ہے یہ فوکس کے بارے میں یا ناؤن کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ انفو دے رہی ہیں, تو ہم اس کو جو ہے نا ناؤن فریز کہیں گے. آگے ورب فریز ہے. گروپ آف ورڈز دیٹ انکلوڈ دا مین ورب اینڈ اینی آکسیلری ورب جیسے ہیز, بین, رننگ. تو یہ جو فریزز ہیں یہ بہت خوبصورت اگزامپل ہے کہ جو ہے نا یہ ورب اور آکسیلری ورب اپنے اندر رکھتے ہیں, اور ان سے جو ہے نا سینٹینس جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے اور لینتھی ہوتا ہے. ایڈجیکٹو فریزز ہیں. A phrase that modifies a noun and include an adjective and its complement جیسے full of energy. بہت خوبصورت جو ہے وہ اگزامپل ہے, اور یہ ایڈجیکٹیوز کو فریز کے لیے یوز کرتے ہیں. آگے ہے ایڈورب فریز. A group of words that modifies verb and adjectives are adverbs. کسی بھی تین فیملی میں سے کوئی بھی ایڈجیکٹیوز, ایڈورب اور ایڈجیکٹیو تینوں جو ہے وہ ماڈیفائی کرتے ہیں. ویری کوئکلی, ویری ہیلدی, ویری اسمارٹ, ویری کلیور, یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں. آگے ہے پریپوزیشنل فریز. A phrase that begin with a preposition and includes the object of preposition جیسے in the past. پریپوزیشنل فریز بھی ہمارے جو ہے نا سینٹینس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور ہمارے سینٹینس کو جو ہے نا وہ چار چاند جیسے لگا دیتے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے انفینیٹیو فریز. انفینیٹیو فریز begin with infinitive and infinitive یعنی 2 plus verb and can include objects and modifier. یہ جو ہے نا انفینیٹیو یہ 2 plus verb کی فرسٹ فارم کے ساتھ یہ یوز ہوتے ہیں. ٹو رن اے میراتھن. تو اس طرح کی یہ ساری جو ہے نا اس کی مثالیں ہیں انفینیٹیو فریزز کی. تو جب ہم ان کو ون بائی ون سمجھیں گے تو پھر سینٹینس کے اندر ہمیں اس کی سمجھ آئے گی, اور سینٹینس کے اندر یہ رائٹنگ کو ٹرانسلیٹ انٹو اردو یا سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی, اور ہم لمبے سینٹینسز کو دے کے پریشان نہیں ہوں گے, ایزیلی اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے. آگے ہے جیرنڈ فریز. A phrase that begin with a gerund verb ending in ing and act as a noun. اور یہ جو ہے ان کے ورب کے ساتھ جو ہے یہ ایسے فریز ہیں جن میں جو ہے نا ورب کی اینڈنگ جو ہے وہ ing سے ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے نا ایکٹس ایز اے ناؤن, اور یہ ناؤن کے طور پہ کام ہوتے ہیں جیسے سوئمنگ ان دا اوشن. اینڈ پھر پارٹیسپل فریز ہوتے ہیں. A phrase that begin with a participle verb form acting as an adjective. اب یہ verb form میں ہوتے ہیں اور کام as an adjective یعنی adjective کے طور پہ کام کرتے ہوتے ہیں. یہ فارم کس میں ہے؟ verb میں, اور یہ object اور modifiers کو جو ہے نا کرتے ہیں. تو barking loudly یہ اس کی ایگزامپل ہے, اور ایک ہے the dog chased the squirrel. تو یہ دونوں جو ہے نا اس کی ایگزامپل ہے. بہت خوبی سے اس کو بیان کیا گیا ہے. آگے جو ہے یہ فریزز فنکشن کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح ڈفرینٹ سچویشن میں ہم ان کا استعمال ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمارے سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے, جو کایا ہے, وہ پلٹ جاتی ہے, اور اس کے اندر ایک یونیکنیس آ جاتی ہے, اور یہ سارا فریزز کی یوز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مزید اس کو دیکھتے ہیں فنکشننگ کیا ہے. Each type of phrase serves a unique purpose, enhancing sentence structure and meaning by providing additional detail and context. اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہر ٹائپ کے جو فریزز ہیں نا
وہ بہت یونیک ہیں اپنے اندر، اپنے پرپس میں، اپنے مقصد میں، اپنی فنکشننگ میں، اپنی ڈیوٹیز میں، اور سینٹینس کو بڑھانے میں ان کا بہت زیادہ، اسٹرکچر کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. یہ بہت ایڈیشنل ڈیٹیلس دیتے ہیں سینٹینس کے بارے میں، اور اس سے کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گرامیٹیکلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. So understanding these phrases helps improve writing and comprehension by allowing for more varied and descriptive language. تو اس سے جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ ان فریزز کی ہیلپ سے وہ امپروو کرتی ہے ہماری رائٹنگ کو، اور ہمارے جو ہے نا ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم مزید ورائٹیز کو ڈسکرائب کریں، لینگویج کو سمجھیں، لینگویج کو اور خوبصورت انداز سے بیان کریں. انداز بیان ہمارا خوبصورت ہو جاتا ہے، تحریر میچور ہوتی ہے، اور ہماری کمپریہنسو جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ وہ ہوتی ہے. اور یہ سارا جو ہے نا جب ہم بیسک اسٹرکچر سے فیملیئر ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھی. اس کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.